ہائے کر کے رونے والے عزادار مولا کی آوازوں پر رحم کرے. لاکھ دریا بہا دیے جائیں قصیدہ ولایت کے، قصیدہ معرفت کے، لیکن وہ جو شام سے آئی ہوئی ماں بیٹی ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھنے آتی کہ عالم کتنا بڑا ہے، وہ تو یہ دیکھنے آتی ہیں کہ کون ہمیں پرسہ دینے آیا ہے. جب آپ بآواز بلند گریہ کرتے ہیں، مستورات میں بیٹھی جناب سکینہ و زینب سلام اللہ علیہما بی بی اپنی پھوپھی کا دامن پکڑ کے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ رومڑ والے کون ہیں؟ بی بی فرماتی ہے، سکینہ یہ تیرے بابا حسین کے عزادار ہیں، ان کے حبدار ہیں. ایک حسرت سنو گے حسین کی بچی کی، جس کا آج یوم شہادت منا رہا. خدا کی قسم آج تو اتنا سوچ کے بندہ رو پڑے، حسین کی بیٹی کی زندگی کا آخری دن تھا. اجرکم علی اللہ. جب بی بی کہتے ہیں تیرے بابا کے حبدار ہیں، زوار ہیں، عزادار ہیں، رو کے حسرت سے کہتی ہے، پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا اصغر کو نہ مارا جاتا. واہ 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 واہ. دنیا کے کسی اپنے جیسے کا محتاج اللہ آپ کو نہ کرے، ہمیشہ اپنے خزانہ غیب سے کثیر و وافر رزق عطا کرے آپ کو. اگر یہ کربلا میں رونے والے ہوتے، کثیر تعداد ہے، یہ حسرت سکینہ و زینب ہے، دعائے فاطمہ الزہرا ہے. 57 ہجری نانے کی وفات کے بعد جناب ام رباب بنت امراء القیس کے ساتھ عقد کیا آپ کے میرے پیر حسین نے. ایک ہی وطیرہ تھا امام کا، روزانہ مزار محمد عربی میں جاتے، دعا کرتے، بار الہا میں حسین ہوں، تیری کنیز فاطمہ کا بیٹا ہوں، تیرے لخت، تیرے شیر علی کا لخت جگر، تیرے محمد پاک نبی کا نواسا. بار الہا میں تجھ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، مجھے ایک بیٹی عطا فرما. کیسی؟ بالکل ویسی جیسے میرے پاک نان محمد کو عطا کی. حسین اب درد مانگ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بار الہا میں اسے اتنا چاہوں جتنا میرا نانا میری اماں کو چاہتے تھے، وہ بیٹی بھی مجھے اتنا چاہے جتنا میری ماں میرے نانا سے پیار کرتی تھی. میں نے کہا نا درد خود مانگ رہا ہے حسین، رو رو کے فرما رہے ہیں، یا اللہ نہ وہ میرے بغیر رہے نہ میں اس کے بغیر رہوں. حسین مانگے عطا نہ ہو ممکن ہے؟ نہیں حضرات محترم. فوراً جبریل نازل ہوا، حسین مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بیٹی فاطمہ عطا کر دی ہے. اتنی زیادہ تسکین قلب ہوگی کہ نام ہی سکینہ قرار پائے گا. لیکن اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے، توجہ رکھنا، یہی پہ میرے حصے کی عبادت ہو جائے گی. صاحبان اولاد لوگوں کو دعوت گریہ ہے. حسین پتہ کیسے چلے؟ خدا پوچھ رہا ہے، میں اللہ زیادہ پیارا ہوں یا سکینہ زیادہ پیاری ہے؟ فخریہ لہجے میں غریب نے نانے کی مزار پہ کہا، جبریل میرے مالک و خالق اللہ سے کہہ دے تیرا عاشق حسین کہتا ہے جب وقت امتحان آئے گا آزما لینا، وہ روتی رہے گی میں سجدہ دینے آ جاؤں. واہ واہ. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین فی ادا. وہ گھوڑے کے پیر پکڑتی رہے گی، ایک جملہ اجازت دیتے ہو، وہ قاتل کی منتیں کرتی رہے گی، میں تیرا سجدہ ادا کرنے آ جاؤں گا. دل پہ ہاتھ رکھ کے نور معرفت سے بتاؤ حسین کی بچی کے غم میں رونے والوں کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ آ گئی 61 ہجری 10 محرم عصر عاشور، چلا گیا غریب، روتی رہی بیٹی. جب آواز حل میں بلند کی تھا تو کہا، پھوپھی اماں یہ جو آواز دے رہا ہے نا یہ مجھ غریب کا بابا ہے، جانے دینا، میں اس کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں. نہ میری بچی باہر لکھدک صحرا ہے، نہ ہموار زمین ہے، جانوروں کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے، بندوں کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملے ہوئے ہیں، بیٹی تو رول جائے گی. اس وقت بھی نے کہا، پھوپھی اماں میں سنتی رہتی ہوں آپ کے نانا محمد عربی جب مدینے کے گلیوں میں اسلام کی تبلیغ کرنے جاتے تھے انہیں کافر پتھر مارتے تھے. ایک دن کافروں نے حد کر دی، اتنے پتھر مارے آپ کے نانا کے مبارک نعلین اپنے خون سے بھر گئے. کسی نے آ کے ہماری دادی زہرا کو بتایا تھا، انہوں نے برقع سر پہ رکھا بازار میں آ گئے تھے. کافروں نے کہا تھا چھوڑ دو اس غریب کی بیٹی آ گئی ہے. کافروں نے کہا تھا محمد کو چھوڑ دو اس کی بیٹی آ گئی ہے. بی بی پھوپھی اماں وہ جو مدینے کی گلیوں میں مارا جا رہا تھا وہ آپ کا نانا تھا، جو 70 قدم پہ مارا جا رہا ہے میں اجڑی دا باب ہے. بی بی نے منہ چوم کے کہا، سکینہ نہ خود رو نہ مجھے رلا،
کیا تھا، وہ کافر تھے، یہ مسلمان ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ انہوں نے حیا کوئی نہیں کرنا۔ شریف عزاداروں، اجازت ملی، ساتھ فضا آنکھ رکی سلام، لیکن امام مصروف تھے، اس کی عبادت میں اتنے بیٹی کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کافی دیر رکنے کے بعد کہا اما فضا آؤ واپس چلتے ہیں۔ سکینہ نے پہلا قدم اٹھایا، کربلا میں زلزلہ آیا، دوسرا قدم اٹھایا، حیوانوں کے گھٹنے زمین پہ آ لگے، تیسرا قدم اٹھایا، گنج شہیدہ میں لاشیں تڑپی، ابھی چوتھا قدم نہ اٹھایا تھا، یہ اللہ کا فرشتہ جبریل آیا، حسین اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں، جلدی کر بیٹی کو واپس بلا، میرے ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی ہے، میری جنت گرنے والی ہے، میری حوریں مر جائیں گی، اس نے پروردگار ملا۔ سید نے کہا واپس آ میری شام کی قیدڑ بیٹی، واپس آ میری لحظے بعد یتیم ہو جانے والی بیٹی۔ آئی بابا کو گلے لگایا۔ شریف عزاداروں، امام نے وصیتیں کی، بچی میں تھوڑی دیر کے بعد میری پیاری میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا، جب پانی ملے پی لینا، جب کھانا ملے کھا لینا، سجاد کو تنگ نہ کرنا، وہ قیدی ہوگا اور عالم پردیس ہوگا۔ سفر کرتے کرتے آل محمد کا قافلہ جب شام میں آیا، ایک منزل ایسی آئی کہ حسین کے قافلے کے رکنے کا اعلان ہو گیا کہ قافلہ رک گیا۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، امام کی نوک سنا کے نیچے آیا، حسین چلتے کیوں نہیں، میں تیرے بچے کی پشت پہ ظلم کروں گا۔ امام چلتے ہوئے بابا حسین اب سجاد میں ظلم برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں، بابا کربلا سے اب تک ظلم ہی تو سہتا آ رہا ہوں، بسم اللہ چلو نا۔ کہا حسین کے بیٹے سجاد میرے بچے قیامت آ جائے قافلہ نہیں چلے گا، بابا راز کیا ہے؟ کہا میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ عزادارو، شمر نے کہا میں تلاش کر کے لاتا ہوں۔ زینب اولیاء نے محمل سے، میں تو ادب سے کہتا رہتا ہوں نا، محمل نہیں تھا لیکن محمل سے آواز دی، سجاد یہ بڑا ظالم ہے، میں بھی جاتی ہوں تو بھی چل۔ تلاشتے 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 ایک نشیب میں آئے، کیا دیکھا؟ کوئی کالے برقعے والی مستور ہے، حسین کے سینے کے تعویذ سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنی گود میں لٹایا ہوا ہے۔ ایک جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں، رو رہے ہو نا بڑے دل سے، سکینہ کا ماتم کرنے والوں، گود میں لٹایا ہوا، اتنا سکون تھا اس بی بی کی گود میں کہ بابا کو قتل ہوتا دیکھنے والی سکینہ آج سو گئی تھی، ورنہ نہ سوتی تھی بی بی، سو گئی سکینہ۔ جلدی سے بڑھ کے بچی کو اٹھایا، سینے لگایا، کہا مستور تو عالم پردیس میں حسین کی بیٹی کو سہارا دیا، سکون دیا، میں تیری مشکور ہوں، یہاں کچھ نہیں دے سکتی، اب ہوں میں قیدن، قیامت کے دن تیری شفیع جنت بن جاؤں گی۔ اس نے کہا تو جو جنت کے دعوے کرتی ہے کون ہے؟ کہا محمد عربی کی نواسی ہوں، علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، کربلا میں مارے جانے والے غریب حسین کی بہن ہوں۔ عزادارو، تب بی بی نے پریشان بال پیشانی سے ہٹائے، رو کے کہا زینب مجھے پہچان، آنا اموں کے فاطمہ الزہرا، میں تیری ماں زہرا ہوں، تو نے بقیہ چھوڑا میں تیرے ساتھ، منزل صوت پر خبر شہادت مسلم آئی میں تیرے ساتھ، 2 محرم کو تو کربلا میں آئی میں تیرے ساتھ، بیٹی ایک فرق ہے، تو 70 قدم سے واسطے دیتی رہی، میں حسین کی گردن پہ گردن۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، سوا غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو، بس آ گئے زندان میں، وہ زندان ملا جسے علماء نے خرابہ سے تعبیر کیا، اس کی چھت کوئی نہیں تھی، پوچھا کریں پڑھنے والوں سے، کیونکہ امام کا سلام ہے، سلام ان قیدیوں پر کہ چہرے کی رنگت بدلتے ہوئے موسم کھا گئے، بدلتے ہوئے موسموں کی وجہ سے چہرے کے رنگ جن کے تبدیل ہو گئے، ان پہ مجھ مہدی کا سلام۔ اور شریف عزاداروں، رونے والے آنسو بہانے والوں، چھت جو کوئی نہیں تھی، بی بی کا ایک وطیرہ تھا، سنو گے صاحبان اولاد لوگوں، صبح صبح سجاد کے پاس آتی، بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرماتے سکینہ تلاش معاش، یعنی روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ شام کو جب وہی پرندے واپس آتے، رو کے کہتی تھی سجاد اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ امام رو کے کہتے سکینہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بھائی کا دامن پکڑ کے کبھی گلے میں بازو ڈال کے کہتی سجاد کبھی ہم بھی گھر جائیں گے۔ امام بہن کا منہ چوم کے فرماتے سکینہ ہر کہ شام تو گھر بجنے تے شام جرہ بجنے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تیری قبر یہی قرار پائے گی، یہی زندہ
तेरी कब्र है, तेरे नौकर तुझे फुर्सत देने यहीं पर आते रहेंगे। 12-13 सफर की दरमियानी रात आई, दीवार के साथ सहारा, अचानक आंख लग गई, आलम ख्वाब में बाबा हुसैन नजर आए। शिकवा किया, बाबा मैं थक गई हूँ। इमाम ने कहा, सकीना ना घबरा, मैं तुझे लेने आया हूँ, कल सुबह हम अपने असली वतन में होंगे, तू साथ होगी, असगर तेरे साथ होगा। उठी हुसैन की बेटी। माओ को बच्चे बड़े प्यारे होते हैं ना, अब माँ भी यही थी जनाब उमर बाप सकीना के लिए, बाबा भी जनाब उमर बाप थी जनाब सकीना के लिए। करीब आके कहा, माँ मैं मरने वाली हूँ, मुझे मिल लो। ये कहना था, यह जिंदान में कोहराम पड़ गया। जनाब फिजा ने मसनद छोड़ी, बच्ची का मुंह चूम के कहा, सकीना तुझे किसने कहा तू मरने वाली है? कहा अभी अभी आलम ख्वाब में बाबा आए थे, या मैंने शिकवा किया। बाबा ने कहा, सकीना तेरी जिंदगी की आखिरी रात है, रोकेगा पुफिया माँ, मरने वालों की आखिरी ख्वाहिशें पूरी की जाती है ना? जी मेरी बच्ची की जाती है। कहा बस इतनी मेहरबानी कर दे, एक बार मुझे बाबा का सर मिला दे। ऐसी ख्वाहिश थी कि महरूमी के एहसास की वजह से कोहराम हो गया। शाम की धरती हिलने लग गई, यजीद का महल तख्त हिल गया। मलऊन बिस्तर पे उठ बैठा, सिपाही को भेजा, पता लगा सैयद रो रहे हैं। माजरा क्या है? कहा हुसैन की बेटी है, अपने बाबा का सर मांगती है। कहा बुलाओ सज्जाद को। बस अव्वल तो आखिर इबादत हो रही है, मैं बिल्कुल बैन के करीब हूँ। ये बिल्कुल इसे यहाँ पर ठीक रखिएगा, इसकी आवाज़ को तब्दील ना कीजिएगा, बिल्कुल ये ठीक है, ताकि आले मोहम्मद के ये चाहने वाले बेहतर गिरिया कर सकें। शरीफ अज़ादारों, इमाम सज्जाद आए, मजलूम के हाथ पे मजलूम का सर आया, कैदी के हाथ पे मजलूम का सर आया, इमाम के हाथ पे इमाम का सर आया। एक जुमला आपकी रोती समातों की नज़र करके नूरे मारिफत में इजाफा करता जाऊं। कई बार सिबा होने वाले के हाथ में, कई बार सिबा होने वाले का सर आया। हाल अहवाल बांटते जा रहे हैं। सज्जाद की मददी निभती गई, बाबा ने भेंदा वदा औखे बाजार डिठे। बाबा करबला एक सरब झल के, तलवार तीर खाकर सो जाना आसान है। नंगे सर माओ बहनों के साथ, कभी इस बाजार कभी उस दरबार, जाना बड़ा मुश्किल है। इतने में दरवाज़ा जिंदान आ गया। दक्कुल बाब किया खुला तो सामने बीबियों ने हिसार बनाया हुआ है, सामने हुसैन की बेटी है। अल्लाह खैर करे, कहीं मेरी बहन मार तो नहीं गई। नब्ज़ों में हाथ रखा तो सांसों की रमक जारी थी। सोई हुई आलम गश में बीबी सकीना के मुबारक सीने पे अपने बाबा का सर रखा, रोके फरमाया, सकीना जागिया, बाबा मिलने आया है। अज़ादारों तड़प के उठी जनाब सकीना, रो के कहा, बिस्मिल्लाह मेरा गरीब कतीले जफा। बाबा का सर अपने सीने पे देखा, मजलूमा को कोई वक्त याद आया, बैन किया, रो के फरमाया, बाबा वेले वेले दी बहारे, कल वो वक्त था आप मुझे सीने पे सुलाते थे, बाबा आज मैं सुलाती हूँ, सो जा। शरीफ अज़ादारों, इमाम की आंखें न खुली, मासूमा ने अंदाज बदला, रो के कहा, मेरे अकबर की मौत के सताए बाबा, मेरे कासम के टुकड़े उठाने वाले, ओ अलमदार कालम उठाने वाले, रो रो के फरमाती है, मेरे चचे अब्बास का खाली अलम लेके आने वाले बाबा, अजरकुम अल्लाह। इससे बड़े मसाइब नहीं होते। एक मंजिल बढ़ाई है दुआ दो, हर बंदा अपनी मार्फत की बिना पे रोता है। बस इतना कहूँगा, एक आंसू की खैरात मांगो, रुमाल ज़हरा खाली न जाए। शरीफ अज़ादारों, सिवा गम हुसैन के कोई गम न देखो। कहा मेरे अकबर की मौत के सताए बाबा, चचा अब्बास का खाली अलम उठा के लाने वाले बाबा के खोल, बेटी की गुर्बत देख। इमाम की आंखें नहीं खुली, मासूमा ने बयान किया, रो के गया अबते मनज़ल्लज़ी ख़ज़बा लहियतो का बिदिमाए का, बाबा मुझे बता तेरी दाढ़ी पे ये खून किसका है? दूसरा बयान करके कहा, बाबा आंखें खोल के मुझे देख और बता मुझे यतीम किसने किया? अज़ादारों, तीसरा बयान ऐसा किया कि ज़मीन शाम हल गई। मोमिन न रोए, ऐसा हो नहीं सकता। रो रो के कहती जाती है, बाबा और जो गोशवारे मुझे आपने ईद के दिन पहनाए थे, बाबा वो शिमर सुलम के साथ उतार के ले गया। और बाबा मैंने कन्नाई जो खून जारी।
اجر کو مال اللہ دے۔ رو رو کے بہن کرتی جاتی ہے، یہ امام کی آنکھیں کھلی، امام نے رو کے کہا بیٹی سکینہ اتنے سوال تو نے کیے، کیا اجازت دیتی ہو تیرا بابا بھی تجھ سے ایک سوال کر لے؟ جی بسم اللہ میرے قتیل جفا بابا۔ امام نے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا، رو کے کہا مجھے بتا تیرے رخساروں پہ کالے نیلے داغ کیسے؟ اور سوال کے جواب میں کہا علی اکبر دی اور جاگیر بابا میں کوش مار تما چے مارے میں لاش تیری کو آئے ہاتھ لایا میں نے زخمی تھے رخسارے الگ زندان میں خاموشی چھا گئی۔ سید نبضوں پہ ہاتھ رکھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سونا پرسا پہنے دے مولا قبول فرماوے، بانی کا حکم تھا کچھ جملے سرائکی کے بھی ادا کرو، ہر زبان کی ترجمانی کر کے آل محمد کا غم پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور شریف عزداروں نبضوں پہ ہاتھ رکھا تو بہن گزر گئی، کڑی آلے ہتھا تے بہن کا جنازہ چاہ کے آئے، پوچھا مسافروں کو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ جواب ملا مسافروں والے قبرستان۔ جب قبرستان آیا امام کو رشتہ دار یاد آئے، بہن کا میت ہاتھوں پہ کربلا کی طرف منہ کیا، رو کے کالی اکبر آوے بہن مر گئی ہے، اور بابا حسین تیری بیٹی شام میں گزر گئی ہے، ہو نہیں سکتا امام سجاد بلائے کربلا والے نہ آئے، یہاں یہ حالت ہے، کربلا میں کیا حالت ہے؟ حسین نے مزار چھوڑی، اکبر کے زخمی سینے پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا اٹھی چھوڑ مزار آشام جلو میرے نانے دی تصویریں اور بھیڑ مر گئی ہے آج شام دے وچوں۔ اور شریف عزداروں تیار قبر ملی، اتارنے کے لیے بھی تو کوئی رشتہ دار چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا امام نے بلایا، رشتہ دار آئے، قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا، یا دو خوبصورت ہاتھ بلامہ برآمد ہوئے، آواز آئے بسم اللہ مجھے دے میری رول ہوئی بہن کا میت۔ یہ پوچھنا تھا، یہ امام نے رو کے کہا کون ہے غریب کی غربت پہ احسان کرنے والا؟ آواز ہے مجھے پہچان میں اکبر آ گیا ہوں۔ بہن کا میت بڑھایا، بہن فرماتے جاتے اکبر ہے تھکی ہوئی شاہ مدے سفرانی ہے کم سن بھیڑ کچھ آوے اور ناز خام دکھے نہ